ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے۔ تفسیر صراط الجنان، مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ کفر کیا، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کا وہ ایمان ضائع کر دیا جو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رکھتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو انہوں نے کفر کی حالت میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں، خواہ بھوکوں کو کھلایا ہو یا اسیروں کو چھڑایا ہو یا غریبوں کی مدد کی ہو یا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی عمارت میں کوئی خدمت کی ہو، یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے اور آخرت میں انہیں ان کے اعمال کا کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں کفار مکہ کے وہ افراد مراد ہیں جو اپنے کفر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ایمان قبول کرنے سے روکتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو ان کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سازشیں تیار کیں، مکر سوچے اور ہیلے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ تمام کام باطل کر دیے اور ان کے مقابلے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق سورہ احقاف کی آخری آیت کے ساتھ ہے۔ اس کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اس پر گویا یہ سوال پیدا ہوا کہ نافرمان لوگوں کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں فرماتا، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو۔ اس کے جواب میں یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو خود اسلام میں داخل نہ ہوئے اور دوسروں کو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے روکا، اور یہ اس طرح ہلاک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے اور آخرت میں انہیں ان کے اعمال کا کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر نیک اعمال کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح کفر کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال باطل اور بیکار ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اسی طرح ایمان کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال بھی کفر کرنے کی صورت میں ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کے ثواب سے بھی بندہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں
اور ہر ایسے قول اور فعل سے بچیں جس سے مسلمان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان کی برائیاں اتار دیں اور ان کی حالتیں سنوار دیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں کافروں کا حال بیان ہوا اور اس آیت میں ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس قرآن پاک پر ایمان لائے جو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب عز و جل کے پاس سے حق ہے، تو اس ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بخش دیے اور دینی امور میں توفیق عطا فرما کر اور دنیا میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما کر ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہاں حالتوں کی اصلاح فرمانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی کے دنوں میں ان کی حفاظت فرمائی۔ آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لانے کو جدا گانا ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی شان انتہائی بلند ہے اور جن پر یہ قرآن نازل ہوا ان کی شان بھی بہت عظیم ہے۔ نمبر 2، ایمان کے لیے ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے جو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ اگر کسی نے ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 3، ایمان سے زمانہ کفر کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں مگر نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ یاد رہے کہ سیئات گناہوں کو کہتے ہیں جبکہ حقوق العباد کو ضائع کرنا دوسری چیز ہے۔ اس لیے ایمان لانے سے زمانہ کفر کے قرض وغیرہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ نو مسلم نے کفر کے زمانے میں بندوں کے جو حقوق تلف کیے ہوں گے وہ اسے بہرحال ادا کرنے ہوں گے۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی ہم نے جو کافروں کے اعمال ضائع کر دیے جبکہ ایمان والے نیک بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرمایا اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کر کے حق کے مقابلے میں باطل کو اختیار کیا اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب عز و جل کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دونوں گروہوں کے حالات یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کافروں کے عمل ضائع ہیں اور ایمانداروں کی لغزشیں بھی بخش دی جائیں گی تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور کفار کی خصلتوں سے بچ کر مومنین کے طریقے اختیار کریں۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں باطل سے مراد شیطان یا نفس امارہ یا برے سردار ہیں اور حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ امت کا اجماع اور مجتہد علماء کا قیاس چونکہ سنت کے ساتھ لاحق ہے اس لیے یہ بھی حق میں داخل ہے، یا حق سے مراد حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور فعل شریف برحق ہے، اور حق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا وابستہ ہے جیسے نور سورج سے یا خوشبو پھول سے وابستہ ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو مضبوط باندھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیہ لے لو یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے۔ ذالک، بات یہ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لیتا
مگر اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنا دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جب کافروں اور ایمان والوں کا حال یہ ہے جو بیان ہوا، تو اے ایمان والو، جب کافروں کے ساتھ تمہاری جنگ ہو تو اس دوران لڑنے والے کافروں کی کوئی رعایت نہ کرو، بلکہ انہیں قتل کرو، یہاں تک کہ جب تم انہیں کثرت سے قتل کر لو، جس کی حد یہ ہے کہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں پر غالب آنے کا امکان نہ رہے اور باقی رہ جانے والوں کو قید کرنے کا موقع آ جائے، تو اس وقت انہیں مضبوطی سے باندھ دو تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ قید کرنے کے بعد تمہیں دو باتوں کا اختیار ہے، چاہے ان قیدیوں پر احسان کر کے انہیں کوئی فدیہ لیے بغیر چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو۔ یہ قتل اور قید کرنے کا حکم اس وقت تک ہے کہ لڑائی کرنے والے کافر اپنا اسلحہ رکھ دیں اور اس طرح جنگ ختم ہو جائے کہ مشرکین مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں یا اسلام لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ یہاں جہاد کا حکم دینے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنگ کے بغیر ہی کافروں کو زمین میں دھنسا کر یا ان پر پتھر برسا کر یا کسی اور طرح خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ اس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا تاکہ کافروں کے ذریعے مومنوں کو جانچے کہ وہ اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو عظیم ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، اور دوسری طرف مومنوں کے ذریعے کافروں کو جانچے کہ وہ حق کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ تمہارے ہاتھوں انہیں کچھ عذاب جلدی پہنچ جائے اور ان میں سے بعض کافر اس سے نصیحت حاصل کر کے اسلام قبول کر لیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ کون سا مسلمان اس کی راہ میں جہاد کرے گا اور کون سا کافر اسلام قبول کرے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے جانچنے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہ تھا اور اس جانچ کے ذریعے اسے معلوم ہوا، بلکہ اس جانچ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتا ہے جیسا امتحان لینے اور آزمانے والا کرتا ہے، تاکہ فرشتوں اور جن و انس کے سامنے معاملہ ظاہر ہو جائے۔ جنگ کے دوران چونکہ مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں سے شہیدوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے اعمال کا ثواب پورا دے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات کا راستہ دکھائے گا اور ان کے اعمال قبول کر کے ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی، اس لیے وہ جنت کی منازل میں اس ناآشنا کی طرح نہ پہنچیں گے جو کسی مقام پر جاتا ہے تو اسے ہر چیز کے بارے میں دریافت کرنے کی حاجت درپیش ہوتی ہے، بلکہ وہ واقف کاروں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، اپنے منازل اور مساکن پہچانتے ہوں گے، اپنی زوجہ اور خدام کو جانتے ہوں گے، ہر چیز کا مقام ان کے علم میں ہوگا کہ گویا وہ ہمیشہ سے یہیں کے رہنے بسنے والے ہیں۔ احادیث میں بھی شہید کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کی 6 خصلتیں یعنی درجے ہیں۔ نمبر 1، پہلی ہی دفعہ میں اسے بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسے قبر کے عذاب سے امان دی جاتی ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا۔ نمبر 5، 72 یعنی 72 حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 6، اور اس کے 70 قریبی یعنی 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو 6 خصلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 4 اور 5، بڑی گھبراہٹ اور قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا۔ اور نمبر 6، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں شہید کے بارے میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ان کے مقام اور نعمتوں کی پہچان کروا دی تھی، اور حدیث پاک میں عام جنتیوں کے بارے میں بھی اسی طرح کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین دوزخ سے نجات پا جائیں گے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہے، اس پر ان کو روک لیا جائے گا، پھر دنیا میں ان میں سے بعض نے بعض پر جو زیادتی کی ہوگی اس کا ان سے بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے، تو پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ بس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو دنیا میں اپنے ٹھکانے کی بنسبت زیادہ پہچاننے والا ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے گا، اور تمہیں میدان جنگ میں اور دین اسلام اور پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان، قلم اور تلوار سے جہاد کرنا۔ نمبر 2، دین کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا، دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال اور حرام کی شرح بیان کرنا۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ نمبر 5، وہ قابل اور مستند علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ نمبر 6، نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 7، علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال بنانا۔ ان 7 صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے میں داخل ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے اور نہ ہی وہ اپنے دین کی ترویج و اشاعت اور اسے غالب کرنے میں بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ یہاں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا فرمایا گیا، یہ دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے کہ اس صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ یہاں اسی حوالے سے مزید 2 باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہ ہو۔ نمبر 2، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں، کیونکہ جب بندوں کی مدد سے غنی اور بے نیاز رب تعالیٰ نے بندوں کو اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا ہے تو عام بندے کا کسی سے مدد طلب کرنا کیوں شرک ہوگا؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا تو اللہ نے ان کا کیا دھرا اکارت کیا۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کفر کے 2 نتیجے بیان فرمائے ہیں، چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے دنیا میں تباہی اور بربادی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ انہیں یہ سزا اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا، کیونکہ اس میں شہوات اور لذات کو ترک کرنے جبکہ طاعت اور عبادت میں مشقتیں اٹھانے کے احکام ہیں جو نفس پر شاق ہوتے ہیں، تو ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے۔
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، وللکافرین امثالها، اور ان کافروں کے لیے بھی ویسی کتنی ہی ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے پچھلی امتوں کا انجام بیان کر کے کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کافر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے شام، یمن اور عراق کی جانب سفر کے دوران دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے جھٹلانے والی امتوں عاد اور ثمود وغیرہ کا کیسا انجام ہوا، جو ان کے اجڑے ہوئے مکانات اور محلات کے آثار سے خوب ظاہر ہے۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی تباہی ڈالی جس سے وہ خود، ان کی اولاد اور ان کے اموال سب ہلاک ہو گئے۔ لہذا ان موجودہ کافروں کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں گے تو ان کے لیے پہلے کافروں جیسی بہت سی سزائیں اور تباہیاں ہیں، اور یہ مسلمانوں کی مدد ہونا اور کافروں پر قہر ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ کافروں نے ان بتوں کی پوجا کی جو بے جان ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اس لیے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں ایمان والوں اور کافروں کا دنیاوی حال بیان کیا گیا اور اس آیت میں ان دونوں کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اس لیے انہیں اس کا آخرت میں ثمرہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے انجام کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور غفلت کے ساتھ چند دنوں کے لیے اپنے مال و متاع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کیونکہ جانور کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کہاں سے کھانا ہے، اس لیے انہیں جہاں سے جو مل جائے اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کھاتے وقت جانور اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد وہ ذبح کر دیے جائیں گے، اور یہی حال کفار کا ہے جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے رہتے ہیں اور غفلت کے ساتھ دنیا طلب کرنے اور اس کے عیش و عشرت سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں، اور آنے والی مصیبتوں کا خیال بھی نہیں کرتے، حالانکہ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ کافر صرف اپنے پیٹ اور شرم گاہ کی شہوت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آخرت کی جانب کوئی توجہ نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنے دنوں کو کفر اور گناہوں میں ضائع کر دیا اور دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہے، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ریاضت اور مجاہدے کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عالی شان جنت عطا فرما کر ان پر احسان فرمایا۔ اور یہیں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے کا راز ظاہر ہوا کہ مومن اس چیز کو پہچانتا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے اور اس کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں، اس لیے وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور اس کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور کافر چونکہ آخرت کا منکر ہے، اس لیے وہ دنیا میں لذتوں اور عیش و عشرت میں مشغول ہوا تو اس کے لیے آخرت میں جہنم کی قید اور زقوم کھانے کے سوا کچھ باقی نہ بچا۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی غفلت کا حال بھی کچھ کم نظر نہیں آتا، اور ان کا حال دیکھ کر یہ نظر آتا ہے کہ وہ موت کے بعد قبر و حشر کے ہولناک احوال سے بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے والی پیشی اور اعمال کے حساب سے غافل ہیں،
اور ان کا مقصود صرف دنیا کے عیش و عشرت سے لطف اندوز ہونا اور اس کی زیب و زینت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ یہاں آیت کی مناسبت سے مومن اور کافر کے کھانے میں 4 فرق ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، سچا مسلمان کھانے سے پہلے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے کہ کیا میرے لیے اس کا کھانا شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں، جبکہ کافر جانوروں کی طرح حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتا رہتا ہے۔ نمبر 2، کافر کی نظر جانوروں کی طرح ہر وقت کھانے پینے میں رہتی ہے، جبکہ مومن کی نگاہ ذکر و فکر میں رہتی ہے۔ نمبر 3، کافر کھانے پینے کا حریص ہوتا ہے، جبکہ مومن قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 4، کافر جانوروں کی طرح اپنے انجام سے غافل رہتے ہوئے کھاتا پیتا ہے، جبکہ مومن اپنے انجام پر نگاہ رکھتے اور اس کی فکر کرتے ہوئے کھاتا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا برا نہیں، بلکہ برا یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو کچھ ملے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا جائے۔ یوں ہی برا یہ ہے کہ نعمتوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت کو فراموش کر دیا جائے۔ برا یہ ہے کہ نعمتوں میں کھو کر بندہ اپنے انجام سے غافل ہو جائے۔ اس لیے جو مسلمان اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے اور آخرت کو بہتر بنانے کی تیاری کرتے ہوئے دنیا کی جائز و حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور جو مسلمان حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے یا اپنی آخرت اور انجام سے بے فکر ہو کر نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں مشغول رہتا ہے، وہ ضرور برا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنے ہی شہر کے اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا۔ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار ثور کی طرف تشریف لے چلے تو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو مجھے بہت پیارا ہے۔ اگر مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شہر سے نکلنے پر غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں ہی اضافہ فرمائے گا اور ان کافروں کو ذلیل کرے گا۔ اور اپنی تسلی کے لیے اس بات پر غور فرمائیں کہ سابقہ زمانے میں بھی کئی شہروں کے باسی ان کفار مکہ سے زیادہ قوت والے تھے جو آپ کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا سبب بنے ہیں۔ ہم نے ان سابقہ قوت والے لوگوں کو ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا جو انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچا سکتا، تو اسی طرح ہم آپ کے شہر والے کافروں کے ساتھ کریں گے، اس لیے آپ اسی طرح صبر فرمائیں جیسے سابقہ شہروں کے رسولوں علیہم السلام نے صبر فرمایا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے دوبارہ مومنوں اور کافروں کے احوال بیان کر کے ان میں فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہونے والے شخص سے مراد مومن ہے، کیونکہ وہ اپنی مثل بنا کر دکھانے سے عاجز کر دینے والے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی مضبوط دلیل پر کامل یقین اور سچا جزم رکھتا ہے۔ تو جو شخص اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس کافر مشرک جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگا اور اس نے کفر و بت پرستی اختیار کی؟ ہرگز وہ مومن اور یہ کافر ایک سے نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا۔
وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہے، نہ سڑتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے برخلاف ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہے، وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہے، وہ نہ سڑ کر بنی ہے، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی ہے، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے اور نہ ہی درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب ان سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب عز و جل کی طرف سے مغفرت ہے کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے سکھ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں انتہائی فرق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ تفسیر صراط الجنانی سے پہلی آیات میں کافر کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے منافق کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خطبہ وغیرہ میں حقیقت میں انتہائی بے توجہی کے ساتھ لیکن ظاہر میں بڑے غور سے آپ کے ارشادات سنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مخلص مسلمان سمجھیں، یہاں تک کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علمی مقام رکھنے والے صحابہ اکرام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکے۔ ان منافقوں کا طرز عمل بیان کرنے کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی پیروی کرنا ترک کر دی تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو مردہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر ان سے نفع نہ اٹھایا، اپنی باطل خواہشوں کے تابع ہو گئے اور نفاق کو اختیار کیا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنانی سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ سن کر نفع نہیں اٹھاتا بلکہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور اس آیت میں مومن کا حال بیان فرما رہا ہے جس نے سن کر نفع اٹھایا اور ہدایت پائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ ایمان والے
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت، علم اور سینے کی کشادگی میں مزید اضافہ فرما دیا اور انہیں پرہیزگاری عطا فرمائی۔ پرہیزگاری عطا فرمانے سے مراد پرہیزگاری کی توفیق دینا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا صلہ مزید نیکی کی توفیق اور ہدایت کا صلہ مزید ہدایت ملنا بھی ہوتا ہے۔ یوں ہی علم سیکھنے کا صلہ مزید علم کی توفیق ملنا بھی ہے، اور علم سیکھنے پر اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرماتا ہے اور دیگر علوم کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ وہ کفار و منافقین قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، کیونکہ توحید و رسالت پر دلائل دیے جا چکے، سابقہ امتوں کے احوال ان کے سامنے بیان کر دیے گئے، قیامت قائم ہونے اور اس کے ہولناک امور کے بارے میں خبریں دے دی گئیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اب قیامت کے دن ہی ان کا ایمان لانا متوقع ہے۔ یہ لوگ قیامت سے غافل ہیں، حالانکہ اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، جن میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور دوسری چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ اور ایمان قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ تفسیر صراط الجنان، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جب آپ نے جان لیا کہ قیامت قائم ہوتے وقت نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو علم اور یقین رکھتے ہیں اس پر قائم رہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن ضرور نفع دے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہاں آیت میں اگر خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی معافی مانگنے کا فرمایا گیا، کیونکہ آپ یقینی طور پر گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ یہ کسی دوسرے مقصد کے پیش نظر فرمایا گیا ہوگا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ کو گناہ سے مغفرت طلب کرنے کا فرمایا گیا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ اس معاملے میں امت آپ کی پیروی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت طلب بھی کی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ تفسیر صراط الجنانی سے پہلی آیات میں کافر کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے منافق کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خطبہ وغیرہ میں حقیقت میں انتہائی بے توجہی کے ساتھ لیکن ظاہر میں بڑے غور سے آپ کے ارشادات سنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مخلص مسلمان سمجھیں، یہاں تک کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علمی مقام رکھنے والے صحابہ اکرام
کرام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکے۔ ان منافقوں کا طرز عمل بیان کرنے کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی پیروی کرنا ترک کر دی، تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو مردہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر ان سے نفع نہ اٹھایا، اپنی باطل خواہشوں کے تابع ہو گئے اور نفاق کو اختیار کیا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ سن کر نفع نہیں اٹھاتا بلکہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور اس آیت میں مومن کا حال بیان فرما رہا ہے جس نے سن کر نفع اٹھایا اور ہدایت پائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ ایمان والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت، علم اور سینے کی کشادگی میں مزید اضافہ فرما دیا اور انہیں پرہیزگاری عطا فرمائی۔ پرہیزگاری عطا فرمانے سے مراد پرہیزگاری کی توفیق دینا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا صلہ مزید نیکی کی توفیق اور ہدایت کا صلہ مزید ہدایت ملنا بھی ہوتا ہے۔ یوں ہی علم سیکھنے کا صلہ مزید علم کی توفیق ملنا بھی ہے، اور علم سیکھنے پر اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرماتا ہے اور دیگر علوم کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور مسلمان کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں اتاری گئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، پھر جب کوئی واضح سورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا، طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف، فرما برداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تفسیر صراط الجنان، شان نزول۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت ہی شوق تھا، اور اسی شوق کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ ایسی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ہم جہاد کریں، اور یہی بات منافق بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی۔ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے جس کا معنی واضح ہو اور اس کا کوئی حکم منسوخ ہونے والا نہ ہو اور اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہو، تو تم دلوں میں منافقت کا مرض رکھنے والوں کو دیکھو گے کہ وہ پریشان ہو کر تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کے وقت غشی چھائی ہوئی ہو، حالانکہ اگر یہ اس وقت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ تو جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا اور جہاد فرض کر دیا گیا تو منافقوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، حالانکہ اگر یہ ایمان اور اطاعت پر قائم رہ کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب منافقوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرکین کے خلاف جہاد کریں تو انہوں نے جہاد میں شرکت کرنے سے متعلق یہ عذر پیش کیا کہ ہم مشرکوں کے خلاف جہاد کیسے کریں، کیونکہ اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا، زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ عرب والے ہمارے رشتہ دار ہیں
اور ہمارے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے جنگ کر کے انہیں قتل کرنا رشتہ داری توڑ دینا ہے، اور یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے منافقوں، تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم اپنی مرضی کے خلاف کرنے والے کو قتل کر کے زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتہ داری توڑ دو۔ کیا دور جاہلیت میں تم آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے؟ اور کیا اس دوران ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے؟ اور تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہاری یہ لڑائیاں، قتل اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے جیسا گھناؤنا فعل زمین میں فساد پھیلانا اور رشتہ داری توڑ دینا نہیں تھا؟ تو اب تم کس منہ سے بات کہتے ہو کہ جہاد کرنا زمین میں فساد پھیلانے اور رشتہ داری توڑ دینے جیسی خرابیوں کا حامل ہے؟ اور ان سب شواہد کے ہوتے ہوئے تمہارا جہاد میں شریک نہ ہونے کے لیے عذر پیش کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین اسلامی جہاد کو زمین میں فساد اور خرابیوں کا سبب سمجھتے تھے، اس لیے جہاد سے منہ موڑتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جو رد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ منافقوں کا اسلامی جہاد کے بارے میں یہ نظریہ غلط اور باطل تھا، اور اس سے ان کا مقصد صرف جہاد میں جانے سے بچنا اور دوسروں کو جہاد میں شرکت کرنے سے روکنا تھا۔ فی زمانہ بھی اسلام کے دشمن اسلامی جہاد پر اسی طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت اور اس سے قلبی تعلق ختم کر کے اس کے خلاف نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف واقعات کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے دین اسلام کو ایک ایسے دین کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں انسانیت پر بے انتہا ظلم و ستم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام دشمنوں کے افکار و نظریات اور ان کی تعلیمات سے مرعوب کچھ نام نہاد مسلمان بھی اسلامی جہاد سے متعلق ایسا کلام کرتے ہیں جو اس کی حقیقت اور اس کے اصل مقاصد کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، حالانکہ ان میں بہت سے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے، حتیٰ کہ تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے انسانوں کا حال کیا تھا، اور وہ ظلم و ستم کی کس چکی میں پس رہے تھے، اور لوگ کس طرح غلامی کی زنجیروں میں قید اور اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، الغرض ہر سطح کے انسان جس ظلم و زیادتی اور بے رحمی کا شکار تھے، وہ تاریخ کے واقف کار سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس کے مقابلے میں دین اسلام کے تاریخی کارناموں پر نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آئے گا کہ دین اسلام نے ہی انسانیت کو ظلم و ستم کے گہرے اندھیرے سے نکالا، دین اسلام نے ہی انسانوں کو سر اٹھا کر جینا سکھایا، دین اسلام نے ہی انسانوں میں انسانیت کی قدر اور عظمت پیدا کی، دین اسلام نے ہی زمین میں فساد کو ختم کر کے پرسکون معاشرہ اور امن کی فضا قائم کی، انسانوں کو ان کے حقوق دلائے اور ان کے حقوق پر دست اندازی کرنے والوں کو شکنجے میں جکڑا، اور بڑے فسادیوں کے فساد سے دوسروں کو بچانے کے لیے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے ذریعے ہونے والے فساد سے دوسرے انسانوں کی حفاظت ہو اور یہ دوسروں کے لیے عبرت کا مقام بنے اور وہ فساد برپا کرنے سے باز رہیں۔ اسی تناظر میں اسلامی جہاد کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے اور اس کے بنیادی مقاصد پر سچے دل سے غور کیا جائے تو ہر عقل سلیم رکھنے والے شخص پر واضح ہو جائے گا کہ اسلامی جہاد سراپا رحمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے فساد کا خاتمہ ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ آیت میں رشتہ داریاں توڑنے کے موضوع پر بھی کلام ہے، تو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس کی مخلوق میں سے رشتہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغاثہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اس نے عرض کی میں رشتہ کاٹنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارشاد ہوا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے عرض کی اے میرے رب عز و جل، ہاں میں راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا تو بس تیرے ساتھ یہی ہوگا۔ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکشی اور رشتہ داری توڑنے سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں جلد دے دے اور اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ذخیرہ رہے۔ یعنی یہ دونوں گناہ دنیا میں جلد سزا اور آخرت میں عذاب کے زیادہ مستحق ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ جہاں عدل و انصاف یا دین کا معاملہ ہو وہاں رشتہ داری کا لحاظ نہ کرنے اور اس کے مقابلے میں دین کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ یہاں قرآن مجید سے اس کی دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے ایمان والوں، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فأسمہم وأعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی یہ فساد پھیلانے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واعظ و نصیحت سننے سے بہرا کر دیا اور حق کی راہ دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں، اس لیے اب وہ حق راستے کی طرف ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی جن کے دلوں میں نفاق کے قفل لگے ہیں وہ نہ تو قرآن کریم میں غور و فکر کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حق کی بات ان میں پہنچ ہی نہیں پاتی۔ تدبر قرآن پاک میں گہرے غور و خوض کو کہتے ہیں جو تعصبات اور جانبداری سے پاک اور عقل و نقل کے حقیقی تقاضوں کے مطابق ہو۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، بے شک وہ لوگ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جو لوگ ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد ایمان سے کفر کی طرف پلٹ گئے انہیں شیطان نے دھوکہ دیا اور ان کی نظر میں برائیوں کو ایسا مزین کیا کہ وہ انہیں اچھا سمجھنے لگے اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، خوب دنیا کے مزے اٹھا لو، اور ان پر شیطان کا فریب چل گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اہل کتاب کے ان کفار کا حال بیان کیا گیا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور آپ کی نعت و صفت اپنی کتاب میں دیکھی، پھر جاننے پہچاننے کے باوجود کفر اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ضحاک اور مفسر سدی کا قول ہے کہ ان لوگوں سے مراد منافق ہیں جو ایمان لا کر کفر کی طرف پھر گئے۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر،
یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان یعنی ایمان سے کفر کی طرف پھر جانا اس لیے ہے کہ منافقوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن اور دین کے احکام کو ناپسند کرنے والے یہودیوں سے پوشیدہ طور پر یہ کہا بعض کاموں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور حضور کے خلاف ان کے دشمنوں کی امداد کرنے اور لوگوں کو جہاد سے روکنے میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ انہوں نے بات اگرچہ خفیہ طور پر کہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ یہودیوں سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خبر بھی دے دی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تفسیر صراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق لوگ اپنی زندگی میں سازشیں کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر لوہے کے گرزوں سے ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ ان کی اس ہولناک طریقے سے روح قبض کرنا اس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو آیت میں رشتہ داریاں توڑنے کے موضوع پر بھی کلام ہے، تو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس کی مخلوق میں سے رشتہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغاثہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہے؟ اس نے عرض کی، میں رشتہ کاٹنے والوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، ہاں میں راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو بس تیرے ساتھ یہی ہوگا۔ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکشی اور رشتہ داری توڑنے سے بڑھ کر کوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں جلد دے دے اور اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ذخیرہ رہے۔ یعنی یہ دونوں گناہ دنیا میں جلد سزا اور آخرت میں عذاب کے زیادہ مستحق ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ جہاں عدل و انصاف یا دین کا معاملہ ہو وہاں رشتہ داری کا لحاظ نہ کرنے اور اس کے مقابلے میں دین کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ یہاں قرآن مجید سے اس کی دو مثالیں ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو
اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغض و کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا؟ تفسیر صراط الجنان، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں موجود نفرت و عداوت کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائے گا اور ان کے معاملات اسی طرح چھپے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا فرمائے گا اور ان کا پردہ فاش فرما دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو آپ کو دلائل اور علامات کے ذریعے ان منافقوں کی پہچان کروا دیتے، یہاں تک کہ آپ انہیں ان کی صورت سے ہی پہچان لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کی پہچان کروا دی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی منافق پوشیدہ نہ رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور انہیں گفتگو کے انداز سے پہچان لوگے اور وہ اپنے ضمیر کا حال آپ سے چھپا نہ سکیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جو منافق لب ہلاتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نفاق کو اس کی بات سے اور اس کے انداز کلام سے پہچان لیتے تھے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے لائق جزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت سی اقسام کا علم عطا فرمایا ہے، ان میں صورت سے پہچاننا اور بات سے پہچاننا بھی داخل ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ہم تمہیں جہاد کا حکم دے کر ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور اس پر صبر کرنے والوں کو ظاہر فرما دیں اور تمہاری خبروں کو آزما لیں، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ طاعت و اخلاص کے دعوے میں تم میں سے کون سچا ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، لن يضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وسيحبط اعمالهم، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ تفسیر صراط الجنان، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا اور باطنی طور پر کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہاد کرنے کا کہا اور اس کے علاوہ جو احکام دیے ان میں ان کی مخالفت کی، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت کے دلائل اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ
ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکے، بلکہ وہ لوگ ایسا کر کے اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری نیک اعمال برباد کر دے گا، تو وہ آخرت میں ان اعمال کا کوئی ثواب نہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیے گئے تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس کا ثواب ہی کیا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب کفار قریش جنگ بدر کے لیے نکلے تو وہ سال قحط کا تھا، اور لشکر کا کھانا قریش کے دولت مند افراد نے ہر پڑاؤ پر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر سب سے پہلا کھانا ابو جہل کی طرف سے تھا، جس کے لیے اس نے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر صفوان نے 9 اونٹ، پھر سہل نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ یہاں سے وہ لوگ سمندر کی طرف پھر گئے اور رستہ گم گیا، تو ایک دن ٹھہرے رہے، وہاں شیبہ کی طرف سے کھانا ہوا اور 9 اونٹ ذبح ہوئے۔ پھر ابوا کے مقام میں پہنچے، وہاں مقیس نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عباس کی طرف سے بھی دعوت ہوئی، اس وقت تک آپ مشرف اسلام نہ ہوئے تھے، آپ کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے گئے، پھر حارث کی طرف سے 9 اور ایک اور شخص کی طرف سے بدر کے چشمے پر 10 اونٹ ذبح ہوئے۔ ان کھانا دینے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا حق ہونا بالکل ظاہر ہونے کے بعد ان کی مخالفت کی، وہ اپنے کفر اور لوگوں کو روکنے کے ذریعے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال برباد کر دے گا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کیے ہیں، چنانچہ وہ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ چنانچہ اس آیت میں پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، تم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو اور ان کی اطاعت کرتے ہو، اس ایمان اور اطاعت پر قائم رہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ریاکاری یا منافقت کر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو ریاکاری اور نفاق سے خالی ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ اس آیت میں عمل کو باطل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے، لہذا آدمی جو عمل شروع کرے، خواہ وہ نفلی ہو، نفلی نماز ہو یا روزہ یا کوئی اور ہی عمل ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کو باطل نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے ہم 6 ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جو نیک اعمال کو باطل و برباد کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ ان سے بچیں اور اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ نمبر 1، کفر و شرک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، مرتد ہونا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 3، منافقت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تم میں ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں طعنے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ نمبر 5، صدقہ دے کر احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو۔ نمبر 6، نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو نیک اعمال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے والے راستے سے روکا، پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ کفر پر مرے تو اسی کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت قلیب والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ قلیب بدر میں ایک کنواں ہے جس میں ابو جہل اور اس کے ساتھ دیگر مقتول کفار ڈالے گئے تھے۔ البتہ اس آیت کا حکم ہر اس کافر کے لیے عام ہے جو کفر پر مرا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز مغفرت نہ فرمائے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تو تم سستی نہ کرو اور خود صلحوں کی طرف دعوت نہ دو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہوگے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں آیت میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، لیکن اس حکم میں تمام مسلمان شامل ہیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے اعمال باطل کر دے گا اور ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا تو تم دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ اور کفار کو خود صلحوں کی طرف دعوت نہ دو، کیونکہ اس میں ذلت ہے، اور ان سے جنگ کرو، اس میں تم ہی ان پر غالب آؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت سے تمہارے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہی غالب آئے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا بلکہ تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب واللہو، دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تمہیں تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی ہمت بڑھا کر انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی، اور اب اس آیت سے دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی بیان فرما کر جہاد کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، کافروں کے خلاف جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رغبت تمہیں جہاد چھوڑ دینے پر نہ ابھارے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے اور یہ اتنی جلد گزر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔
چلتا، لہذا اس میں مشغول ہونا کچھ بھی نفع مند نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ایمان اور پرہیزگاری کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے تم سے کچھ مال نہ مانگے گا کیونکہ وہ غنی اور بے نیاز ہے، البتہ تمہیں راہ خدا میں کچھ مال خرچ کرنے کا حکم دے گا تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم میں سے اکثر اس کی اطاعت کرنے کی بجائے بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ انسان فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اس کی محبوب چیز لے لی جائے تو اس کے دل میں موجود باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ وہ ان پر ایسے احکام نافذ نہیں فرماتا جنہیں پورا کرنا انتہائی دشوار ہو۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ ہاں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہاں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے جہاں خرچ کرنا تم پر ضروری ہے، تو تم میں کوئی صدقہ دینے اور فرض ادا کرنے میں بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، کیونکہ وہ خرچ کرنے کے ثواب سے محروم ہو جائے گا اور بخل کرنے کا نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات اور طاعات سے بالکل بے نیاز ہے، اور تم سب اس کے فضل و رحمت کے محتاج ہو، تو وہ تمہیں جو بھی حکم دیتا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہی دیتا ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو نفع اٹھاؤ گے، اور نہیں کرو گے تو نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا۔ اور یاد رکھو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے بلکہ انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں گے۔ یاد رہے کہ بعض مقامات پر مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، جیسے حقدار کو زکوٰۃ دینا، اور یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے مال کی حاجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے، بلکہ بندے ہی ہر طرح سے اس کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مال خرچ کرنا فرض فرمایا اس میں بندوں کا ہی دینی اور دنیاوی فائدہ ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کی صورت میں وہ ثواب کے حقدار ٹھہریں اور نہ خرچ کرنے کے وبال سے بچ جائیں گے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اگر اپنے معاشرے کے غریب اور مفلوک الحال لوگوں کو زکوٰۃ ملے گی تو انہیں معاشی سکون نصیب ہوگا، معاشرے سے غربت اور محتاجی کا خاتمہ ہوگا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک دور ایسا آ چکا ہے جس میں مالدار مسلمان اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ وغیرہ غریب مسلمانوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غربت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے ترقی کی بلندیوں کو چھوا۔ اور اسلام کے آخری زمانے میں بھی ایک وقت ایسا آئے گا جس میں مسلمان اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ ان میں بڑی مشکل سے زکوٰۃ لینے والا ملے گا، جیسا کہ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو کیونکہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ آدمی کہے گا، اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، لیکن آج مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آج بھی اگر ہمارے معاشرے کے مالدار مسلمان اپنی زکوٰۃ ہی صحیح طور پر اپنے ملک کے غریبوں کو دے دیں تو شاید اس ملک میں کوئی غریب نہ رہے، اور غربت کے باعث آج معاشرے میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور پورا ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔
الحمدللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.